السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے باب میں غزوات کا بیان کر رہا ہوں، تو آج کا چھٹا غزوہ غزوہ صفوان، یہ ربیع الاول 2 ہجری ستمبر 623 عیسوی میں۔ اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ قرظ بن جعفر فہری نے مشرقین کے مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن قرظ اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا سکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آنا ہوا۔ اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ پہلا غزوہ بدر۔ اس غزوہ کے دوران مدینہ کی عمارت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی تھی اور علم سفید رنگ کا تھا اور علمبردار حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ اسی طرح ساتواں غزوہ غزوہ ذی عشیرہ جمادی الاولیٰ یا جمادی الاخرہ 2 ہجری دسمبر 623 عیسوی، اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، لیکن آپ نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا۔ سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکے سے چل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا خاصا سامان تھا۔ آپ اس کی طلب میں ذوالعشرہ تک پہنچے، لیکن آپ کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی یہ قافلہ جا چکا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا، تو یہ قافلہ تو بچ نکلا، لیکن جنگ بدر پیش آ گئی۔ اس مہم پر ابن اسحاق کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولیٰ کے اواخر میں روانہ ہوئے اور جمادی الاخرہ میں واپس ہوئے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کا تعین میں اہل سیر کے اختلافات موجود ہیں۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے عدم جنگ کا معاہدہ کیا۔ ایام سفر میں مدینہ کی سربراہی کا کام حضرت ابو سلمہ بن اسد خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا تھا۔ اس دفعہ بھی پرچم سفیدہ اور علمبردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ اسی طرح 8واں سریہ نخلہ، یہ رجب 2 ہجری جنوری 624 عیسوی میں ہوا۔ اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ ہر 2 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا، جس پر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے۔ دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دے دی تھی اور ہدایت فرمائی تھی کہ 2 دن سفر کر لینے کے بعد اسے دیکھیں گے۔ چنانچہ 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس میں یہ درج تھا: جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ، جہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو اور وہاں قریش کے قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ۔ انہوں نے سماع و اطاعت کہا اور اپنے رفقا کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا۔ جس سے شہادت محبوب ہو اٹھ کھڑا ہو اور جس سے موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے، باقی رہا تو میں بہرحال آگے جاؤں گا۔ اس پر سارے ہی رفقا کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لیے چل پڑے۔ البتہ راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کا اونٹ غائب ہو گیا، جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے، اس لیے یہ دونوں بزرگ پیچھے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے طویل مسافت طے کر کے نخلا میں نزول فرمایا اور وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمش، چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا۔ قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل اور عمرو بن حضر میں حکیم بن کسان مولا مغیرہ تھا۔ مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ کیا کریں، آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے، اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب کی رائے یہی ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص نے عمرو بن حضروی کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا، البتہ نوفل بھاگ نکلا۔ اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدی اور سامان قافلہ کو لیے ہوئے مدینہ پہنچے۔ انہوں نے مال غنیمت سے خمس بھی نکال لیا تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس تھا، پہلا مقتول اور پہلے قیدی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر نکیر کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور سامان قافلوں اور قیدیوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے تصرف سے ہاتھ روک لیا۔ ادھر اس حادثے سے مشرکین کو اس پروپیگنڈے کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیا۔ چنانچہ بڑی چہمگوئیاں ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور اس پروپیگنڈے کی کلی کھولی اور بتایا کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کی حرکت سے بدرجہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا: یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ
قتال فيه قبيح الصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ اس وحی سے اصراحت کر دی کہ مسلمان مقاتلین کی سیرت کے بارے میں مشرکین نے جوش و شرابہ برپا کر رکھا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم رانی میں ساری ہی حرمتیں پامال کر چکے ہیں۔ کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھینا گیا اور پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ واقعہ شہر حرام مکہ سے باہر کیا تھا اور کہے کا تھا؟ پھر کیا وجہ ہے اب ان حرمات کا تقدس اچانک پلٹ آیا، ان کا چاک کرنا باعث ننگ و عار ہو گیا؟ چنانچہ مشرکین نے پراپوگنڈے کا جو طوفان برپا کر رکھا ہے وہ کھلی ہوئی بے حیائی اور صریح بے شرمی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے اولیاء کو اس کا خون بہا بھی ادا کیا۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کے سرائے اور غزوے ہیں۔ اس کے بعد بھی قریش مکہ نے اپنا دم خم پورا کیا اور اس کی وجہ سے جو غزوہ بدر پیش آیا اس کا حال میں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔